اور سارے صحابہ مرید تھے اور یہ مراد تھے۔ تو برٹن رسل نے کہا، ایک دہریہ تھا انگریز مفکر، اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ حضرت علی اور حضرت حسن آئے، گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈر گئے ہو؟ تو سنو، نہیں موت سے نہیں، ما بعد الموت سے ڈر رہا۔ کون ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہہ رہے موت نہیں، موت کے بعد سے ڈر رہا۔ صحابہ تو سارے معزز و محترم ہیں، لیکن ابو بکر سارے نہیں بن سکے، عمر سارے نہیں بن سکے، زیادہ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر اللہ ایسے مقام عطا فرماتا ہے۔ فتوحات ہو گئیں، کیسر و کسریٰ ٹوٹ گئے، خزانے آئے، کسریٰ کا تخت تاقدیس 140 ہاتھ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، 1 ایکڑ کے قریب، اور اس میں 1000 سونے کے گنبد لگے ہوئے تھے، اور 1,40,000 چاندی کی میخیں لگی ہوئی تھیں، اور اس کا 2.5 من کا وزنی تاج جو لٹکا ہوتا تھا وہ اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا۔ یہ سب مدینے میں آیا ہے۔ تو صحابہ کون 10 مبشرہ مشورہ کرنے لگے، عمر کو اب اپنا طریقہ بدلنا چاہیے، اللہ نے اتنی سہولت دے دی، کوئی خادم رکھے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائے اور کپڑے اچھے پہنے، بڑے بڑے وفود آتے ہیں۔ تو حضرت علی کہنے لگے جو مرضی کر لو، مانے گا کوئی نہیں۔ کہنے لگے نہیں، بات تو کرنی چاہیے۔ کہ کون بات کرے؟ کہا حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما، ایک بیٹی ہیں اور ازواج مطہرات میں سے ہیں، دوسری محبوب بے رسول ہیں، تو ان دونوں کو تیار کیا گیا۔ یہ دونوں تشریف لائیں تو حضرت عمر گنجے ہو گئے تھے، آخر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عائشہ متکلم بنی کہ امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے دور میں دنیا نہ بھیجی، نہ انہوں نے دنیا کا ارادہ کیا، وہ ایسے ہی چلے گئے۔ میرے باپ کا زمانہ آیا، اللہ نے دنیا نہ بھیجی، نہ انہوں نے ارادہ کیا، تو وہ بھی ویسے ہی چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر دنیا کے دروازے کھول دیے ہیں، فتوحات کے دروازے کھول دیے ہیں، اب آپ اپنے اوپر رحم کریں۔ ارفق بنفسک، اچھا کھانا کھائیں، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیں، اچھا کپڑا پہنیں، بڑے بڑے وفود آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، اور اپنے لیے کوئی خادم رکھیں جو آپ کی خدمت کرے۔ آپ کی عمر کا بھی تقاضا ہے۔ تو حضرت عمر کا رنگ ایسے بدل رہا۔ جب حضرت عائشہ نے بات ختم کی تو کہنے لگے مجھے بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگیں کوئی ہاں نہ کرو گے تو ہم بتائیں گے، ویسے تو نہیں بتائیں گے۔ فرمانے لگے اگر مجھے بتا دو نا تو میں مار مار کے ان کے چہرے لہو لہان کر دوں۔ تو پھر وہ رو پڑے، پھر کہنے لگے حفصہ تو گھر والی ہے نا؟ اچھا، اب بتا اللہ کے نبی نے دن میں کبھی 2 دفعہ کھانا کھایا؟ صبح کھایا تو شام نہیں کھایا، شام کھایا تو صبح نہیں کھایا۔ کہنے لگے اللہم نعم۔ کیا تجھے یاد ہے تیرے گھر میں نبی کا بستر کیا تھا؟ ایک بوریا تھا جس کو تو دوہرا کر کے بچھاتی تھی، ایک رات تو نے اس کی ایک تہ اور لگا دی۔ تو آپ نے پوچھا حفصہ میرا بستر بدل دیا ہے؟
کہ نہیں یا رسول اللہ، وہی ہے، ایک تہ اور لگا دی تاکہ آپ کے لیے نرم ہو جائے، کہ اس سے واپس اسی طرح کر دے، مجھے رات کو اٹھنے میں مشکل پیش آئی۔ حفصہ تجھے یاد ہے ایک دفعہ تو نے کھانا ایک تپائی پہ رکھ کے دیا تھا، تو اللہ کے نبی نے اٹھا کے زمین پہ رکھا تھا اور فرمایا تھا میں جیسے غلام کھاتے ہیں میں ایسے کھاؤں گا۔ اور تجھے یاد ہے اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور اس کو خود دھوتے تھے، اور بلال آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ الصلاۃ، تو آپ فرماتے تھے بلال میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا۔ کہنے لگے جی ہاں۔ کہا تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا اور آپ نے ایک انصاری عورت سے چادر منگوائی تھی اور وہ لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی تھی، وہ تمہیں یاد ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ ساروں قطار رونے لگے۔ فرمایا عائشہ، حفصہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں جا کے کہو کہ 3 دوست تھے جو ایک منزل کی طرف چلے، پہلا چلا وہ پہنچ گیا، دوسرا چلا وہ بھی پہنچ گیا، اب تیسرا راستے میں ہے، ان کی راہ پر چلے گا تو ان تک پہنچے گا، اگر اس سے ادھر ادھر ہوا تو بھٹک جائے گا۔ والذی نفسی بیدہ لأکرہن نفسی علی ما انا علیہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، میں اپنی جان کو اسی طرح کھپاؤں گا جس پر میں ہوں، یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ جب خنجر لگا اور امید کوئی نہ رہی بچنے کی، تو آپ نے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ اماں عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں قبر کی جگہ چاہتا ہے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ بھی رو رہی تھی، تو انہوں نے بھی روتے ہوئے عرض کی اماں جان، میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ پھر رونے لگی کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے باپ اور خامد کے ساتھ میری قبر بن جائے، لیکن عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے، مرحبا بہ۔ جب وہ آئے تو ان کو حضرت عمر کو بتایا کہ اجازت ہو گئی ہے۔ کہا نہیں بیٹا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں اور میرا جنازہ لے کے دروازے پر پہنچو تو دروازہ پر جنازہ رکھ دینا اور پھر اندر جا کے دوبارہ اجازت لینا، اس وقت اجازت ملے تو اندر لے جانا، ورنہ مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت علی اور حضرت حسن آئے تو گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈر گئے ہو؟ تو سنو، نہیں موت سے نہیں، ما بعد الموت سے ڈر رہا۔ کون ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان، بول لکان عمر۔ کہہ رہے موت نہیں، موت کے بعد سے ڈر رہا۔ تو حضرت علی نے فرمایا نہ ڈرو، میں گواہی دیتا ہوں، میں نے اپنے نبی سے سنا کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر۔ تو حضرت عمر کہنے لگے حشر کے دن گواہی دو؟ فرمایا میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دیکھ اس ساتھ۔ وہ تشریف لے گئے، پیچھے موت کے آثار نظر آئے تو ان کا گود میں سر تھا بیٹے کی، عبداللہ بن عمر کی۔ تو کہنے لگے ضعنی علی الارض، مجھے زمین پر ڈال دے۔ تو ان کا دل نہیں مانا تو انہوں نے پنڈلی پہ سر رکھ دیا۔ کہنے لگے وے حق، تیرا ناس ہو، سنتے نہیں ہو کیا کہہ رہا ہوں، زمین پر ڈال۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے۔ آپ نے فرمایا ہمیں دیکھ رہے ہو؟ صحابہ سے کہا جی۔
کہا کذا نحشر یوم القیامہ، اس طرح ہم محشر میں اٹھیں گے کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں میرے عمر ہوگا۔ آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو اللہ کا فرشتہ آیا کہ میرے عمر کو تکلیف ہوگی، رجوع کرو رجوع کرو۔ اپنے نبی کی منشا کے خلاف اللہ نے فیصلہ دیا کہ میرے عمر کو تکلیف ہوگی، رجوع کرو، تو آپ نے رجوع فرمایا۔ تو جب انہوں نے زمین پہ سر رکھا تو الٹے ہو گئے اور اپنا چہرہ زمین پہ نہ ایسے ملنے لگے، کہنے لگے ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک۔ یہی کہتے کہتے جان نکل گئی۔ تو برٹن رسل نے کہا، جو ایک دہریہ تھا، انگریز مفکر، اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا، اور سارے صحابہ مرید تھے اور یہ مراد تھے۔ اعز الاسلام باحد العمرین وبعمر بن الخطاب خاصۃ۔ بدھ کی رات کو دعا مانگی، جمعرات کی رات کو بدھ والے دن، جمعرات کو حضرت عمر کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور وہ اس حال میں جا رہے ہیں۔ حضرت صہیب نے جنازہ پڑھایا، در و دیوار مدینے کے رو رہے تھے، صرف مرد عورت نہیں، بچے بھی، اور جنازے کو حضرت عائشہ کے دروازے کے سامنے رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اماں جان، میرا باپ عمر اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ حضرت عائشہ نے اپنی چادر اٹھائی کہ مرحبا بعمر۔ جب ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی تھے علیہ السلام، اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتہ تھا اس جگہ تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا، کہ میں نے ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ سنا دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، جلست انا و ابو بکر و عمر۔ اتنی دفعہ تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ لیا، میرے ان کانوں نے سنا، مجھے پتہ تھا یہیں آئے گا تو یہیں آئے گا۔ صحابہ تو سارے معزز و محترم ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو کچھ کھپایا وہ پھر آج ہم ان کا ذکر کر کے رو رہے ہیں۔